الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبک من زانت بہ الاسر. سورہ اعراف کے آخری حصے میں یہ آیہ مبارکہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے جو اکثر احباب پوچھتے ہیں اور اکثر خطوط میں جس کی شکایت ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو وساوس بہت آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وساوس کا آنا برا نہیں ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وساوس کا لانا منع ہے. یعنی از خود آپ کسی موضوع پہ سوچنا شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن سوچے بغیر اگر کوئی وسوسہ آتا ہے اور آدمی اس وسوسے کو سوچنا شروع نہ کرے بلکہ اسے ختم کرنے کی یا اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرے تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے. شیطان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. بہت وسیع حکمرانی تھی اور جو ابتری پیدا ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں، اور پھر جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی کنٹرول نہ ہو سکی اور مسلمان منتشر حالت میں پریشان رہے. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے زمام اقتدار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا تو انہوں نے پھر سے پوری ریاست اسلامی کو منضبط کر لیا، متحد کر لیا اور فتوحات اسلامی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. تو امور سلطنت پھر مختلف ممالک کے ساتھ، چونکہ وہ ایک بین الاقوامی جہاد تھا، بین الاقوامی جنگ تھی جو صحابہ کرام نے لڑی. پوری دنیا کا کفر ایک طرف تھا اور صرف مسلمان اور صحابہ کرام ایک طرف تھے، اور چاروں حدود، چاروں سرحدوں پر جہاد ہو رہا تھا. ہر طرف افریقہ، پھر دور دور تک چلا گیا تھا، دارالخلافہ سے بہت دور تھا، افریقہ میں ہو رہا تھا، ادھر روس کی سرحدوں پر ہو رہا تھا، ادھر ہندوستان کو رونتے ہوئے اور افغانستان سے گزرتے ہوئے چین تک جا پہنچے تھے، ادھر سمندروں کو عبور کر کے ہسپانیہ میں لنگر انداز تھے. تو ان سب امور کو اپنے دفتر میں بیٹھ کر کنٹرول کرنا، چلانا، لڑانا، کہیں آگے بڑھانا، کہیں پیچھے ہٹانا، کہیں جرنلز اس کو ادھر سے وہاں بھیجنا، اس کو ادھر سے وہاں بھیجنا، کہیں کمک بھیجنا، کہیں راشن پہنچانا، اسلحہ پہنچانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. اور رات دن امیر المومنین کی اس میں دفتر میں بیت جاتے تھے اور بہت کم وقت ملتا تھا آرام کے لیے. تو ایک دن آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. تو دوسرے دن دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ جلیل القدر صحابی تھے. کھٹکھٹانے والے نے کہا شیطان ہوں. فرمایا بدبخت میرا دروازہ کیوں پیٹ رہا ہے؟ آپ کو جگانے کے لیے
کہ کل آپ کی نماز جماعت سے رہ گئی تھی، قضا نہیں ہوئی تھی، جماعت سے رہ گئی تھی، تاخیر سے اٹھے اور الگ پڑھی، تو کل آپ کی نماز جماعت سے رہ گئی تھی، تو میں نے کہا آج پھر جماعت چھوٹ جائے گی، میں جگا دوں۔ تو آپ نے فرمایا تو کب سے اتنا پارسا ہو گیا کہ لوگوں کو عبادت کے لیے جگاتا ہے؟ کہنے لگا بات نیکی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کل آپ اتنے روئے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پھر اتنے بارگاہ عزتی میں روئیں، اتنا ثواب نماز کا نہیں لیں گے آپ جتنا اس رونے اور اس دکھ کا آپ کو ملے گا۔ تو میں نے کہا یہ اپنا باجماعت ہی رکھے، میں اسے جگا دوں۔ اہل اللہ کے حالات میں دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ تھے، برفانی علاقے میں افغانستان میں اس طرف کہیں رہتے تھے، تو تہجد کے لیے مسجد تشریف لے جاتے، پھر تہجد ادا فرماتے، ذکر کرتے۔ ایک دن گزرے تو راستے میں برف بھی تھی، اس پر غلاظت پڑی تھی، عمر رسیدہ آدمی تھے، نظر نہ آیا، پاؤں پڑا غلاظت پر، پھسلے اور غلاظت پہ گر گئے، سارے کپڑے خراب ہو گئے، وجود بھر گیا۔ آپ مسجد تشریف لے گئے، غسل فرمایا، سارے کپڑے پاک کیے، اور اتنا وقت تھا کہ پھر تہجد بھی پڑھ لی، پھر تھوڑی دیر ذکر بھی نصیب ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں جب سیری کو نکلتا تو میرے آگے ایک شخص لالٹین لیے ہوئے مجھے مسجد تک چھوڑنے جاتا تھا، 1 دن 2 دن 4 دن۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے اور اسے کیسے پتہ ہے کہ میرا یہ وقت ہے اور یہ مجھے راستہ دکھانے کیوں چل پڑتا ہے؟ تو میں نے ایک دن پوچھا کون ہے بھائی، کہ تم کبھی ملے نہیں، میری تمہاری کوئی شناسائی نہیں، اور تم یہاں آدھی رات کو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہو مجھے مسجد پہنچانے۔ اس نے کہا حضور ابلیس ہوں۔ بس بخت تو اتنا نیک کب سے ہو گیا؟ اس نے کہا نیک نہیں ہوا، وہ غلاظت میں نے پھینکی تھی کہ 1 دن کا ذکر اور 1 دن کا تہجد تو جائے آپ کا، لیکن آپ نے تو اس سردی میں اس برفیلے پانی میں کپڑے بھی دھو لیے، نہا بھی لیا، پھر تہجد بھی پڑھ لیا، ذکر بھی کر لیا۔ تو میں نے کہا یار میں نے تو جھک ماری، یہ تو 100 گنا سے بھی زیادہ ثواب 1 دن میں لے گیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ راستے میں پھر کہیں گرے، میں وہ بتی لے کے آگے آگے جاتا ہوں کہ جو کرتے ہیں وہی کرتے رہیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ وساوس کو اگر سوچنا چھوڑ دیا جائے اور ان کا دفاع کیا جائے تو خود شیطان وسوسے ڈالنے سے گھبراتا ہے کہ اس دفعہ میں اسے جہاد کا ثواب ملے گا۔ وسوسہ آئے اور ہم اسے سوچنا شروع کر دیں تو پھر یہ جرم بھی بن جاتے اور وسوسے پیچھا بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ اسے وسوسہ ڈالتا ہی رہوں، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر، چونکہ آدمی بیک وقت 2 طرف متوجہ نہیں رہ سکتا، ایک طرف رسمی کاروائی رہ جاتی ہے، توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ جب ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح تو زبان بھی کلمات ادا کر رہی ہوتی ہے، وجود بھی رکوع سجود کر رہا ہوتا ہے، لیکن توجہ اس وسوسے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر قرآن حکیم نے بھی اس کا یہی علاج بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، تمہارے دل میں کوئی وہم پیدا کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ چاہو۔ اور چاہیے یہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں بھی 100 بار استغفار ضرور پڑھتا ہوں۔ حالانکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کی شفاعت پہ دنیا بھر کے مسلمان امید لگائے بیٹھے ہیں، صرف ہم نہیں، سارا عالم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پہلی امتیں بھی شفاعت کی امیدوار ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں اور ساری امتوں کے بھی نبی ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے آپ کی اطاعت کا میثاق عالم ارواح میں لیا گیا، سارے نبی آپ کے مطیع ہیں، اور شب معراج تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں پڑھائی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بھی استغفار کرتا ہوں،
عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کیوں؟ جس رب نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں پتہ نہیں اسے کون سی ادا نہ بھائی ہو. استغفار ضروری ہے. اور بعض اوقات تو حضور اس قدر شدت گریہ اور طوالت صلاۃ اختیار فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں موجود تھے تو مجھ سے فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی آج کی رات میں عبادت نہ کر لوں؟ میں کیا رسول اللہ ضرور کیجئے. تو بستر مبارک اتنا ہی ہوتا تھا، تمام گھروں میں ایک ہی بستر ہوتا تھا. کسی گھر میں کمبل ہوتا تھا جو آدھا نیچے بچھا کر آدھا اوپر کر لیا جاتا. بعض گھروں میں کھجور کی چٹائیاں اور کوئی کپڑا اوپر لینے کا تھا، لیکن سارا وہ زمین پہ ہوتا تھا. اور اتنا ہی ہوتا تھا جس پہ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین استراحت فرماتے. تو شمالاً جنوباً عموماً عادت مبارک تھی سونے کی، اور عادت مبارک تھی کہ دائیں پہلو پہ اس طرح لیٹا جائے کہ رخ قبلہ کو ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہی جہاں نماز تھا تو جب حضور سجدے میں جاتے تو میں پاؤں پیچھے کر لیتی اور حضور وہاں سجدہ فرما لیتے، اور جب حضور کھڑے ہو جاتے تو میں ٹانگیں لمبی کر لیتی. فرماتے ہیں حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے اور میں نے سمجھا کہ آج کی شب حضور کھڑے کھڑے گزار گئے. سینے مبارک سے اس طرح کی آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور چشمہ مبارک سے اس طرح اشک رواں تھے کہ ریش مبارک ساری تر بتر ہو کر اس میں سے قطرات سینے اطہر پر برس رہے تھے. پھر آپ نے رکوع فرمایا. فرماتی ہیں میں نے سمجھا آپ رکوع سے نہیں اٹھیں گے، اتنا طویل رکوع تھا. پھر سجدے میں اسی طرح، پھر دوسری رکعت اسی طرح. تو ایک شب سحری تک کی 2 رکعت میں گزر گئی اور میں نے دیکھا کہ قدوم مبارک سوج چکے ہیں، متورم ہو چکے ہیں. کھڑے ہو کر پائے مبارک متورم ہو چکے. جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جنت مقام محمود کی بشارت قرآن حکیم میں موجود ہے. آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا مقام مقام محمود ہے، جو انتہائی مقام ہے قرب الہی کا، جس پر آپ کے سوا کوئی. پھر دنیا کو امید ہے کہ آپ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی نجات ہوگی، تو آپ اس قدر مشقت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرماتی ہیں مختصر سا جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے یہ عظمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اگر مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ سو میرے بھائی جب بھی وسوسہ آئے تو متوجہ اللہ ہو جائیں. متوجہ اللہ کیسے ہوں؟ اس لیے کہ وہ انہ سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. کیسے متوجہ اللہ؟ فرمایا ان الذین اتقوا، جن کا رشتہ اللہ سے ہوتا ہے. تقویٰ کو ہمارے ترجمہ کرنے والے حضرات کبھی پرہیزگار لکھ دیتے ہیں، پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں، کبھی ڈر لکھ دیتے ہیں. تقویٰ دراصل وہ تعلق ہے جو بندے کے قلب کا، دل کی گہرائی کا رب العالمین سے ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دیتا، یعنی اسے دنیاوی تکلیف، دکھ، پریشانی وہ گوارا کر لیتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے جو نقصان اس رشتے الفت میں آتا ہے وہ گوارا نہیں کرتا. اسے تقویٰ کہتے ہیں. فرمایا جن کا رشتے الفت میرے ساتھ استوار ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیاطین کا کوئی ٹولہ پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تذکروا، وہ مجھے پکارنے لگ جاتے ہیں.
ان کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ شیطان جس طرح مچھر اپنی وہ سونڈ بڑھا کے خون چوستا ہے، اس طرح سے اپنی سونڈ مومن کے دل کی طرف بڑھاتا ہے۔ اگر تو وہاں روشنی ہے، گھر والے جاگ رہے ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، تو پھر وہ اپنی سونڈ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ لیکن اگر گھر والے سو گئے اور وہاں کوئی نہیں تو پھر وہ چوری کرتا ہے، اور اس کی چوری یہ ہے کہ وہاں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب آدمی ہے کسی وقت اس حال میں نہیں ہے کہ وہاں اتنی روشنی ہو اور وہ وسوسہ اس نے ڈال لیا، تو فرمایا تذکروا، تو وہ فوراً اپنی شمع جلا لیتے ہیں۔ یہاں صاحب ترجمہ نے تو تذکروا کا معنی کر دیا چونک پڑتے ہیں، چونک نہیں پڑتے، ذکر کرتے ہیں، دل جاگ جاتا ہے، دل بیدار ہو جاتا ہے، وہ مشینری جو اللہ اللہ کرنے والی ہے وہ چل پڑتی ہے، اور اللہ اللہ کے گولے برستے ہیں اس پر، اور اسے بھاگنا پڑتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہاں اللہ اسے نیک اجر دے، یہاں اس نے لکھ دیا ہے بریکٹ ڈال کر، اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ دل کی آنکھیں کھولے تو تب، پہلے دل میں آنکھ لگوائے تو صحیح، آنکھ ہو تو صحیح دل کی، پھر کھلے گی۔ تو وساوس آتے بھی وہی ہیں۔ حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کوئی مال ہوتا ہے وہیں چور بھی نقب لگاتا ہے۔ جہاں پہلے لوگ فاقہ زدہ پڑے ہیں وہاں دیواریں توڑنے کی چور کو کیا ضرورت، وہ کیوں مشقت کرے؟ چور بھی وہیں آتا ہے جہاں کچھ مال ہوتا ہے۔ اور ساتھی شکایت کرتے تھے نا، تو حضور حضرت فرماتے تھے کہ بھئی تم اللہ اللہ کرتے ہو، اندر کوئی شے ہے تو شیطان ٹکرے مارتا ہے، بھگاؤ اس کو۔ تو فرمایا جب ایسے لوگ جن کا کوئی رشتہ الفت میرے ساتھ ہے، اب ہر آدمی کا ایک اپنا ہے، ہر آدمی کی ایک اپنی نسبت ہے، ہر فرد کا ایک اپنا ذاتی تعلق ہے، اپنی استعداد کے مطابق تھوڑا ہے یا بہت ہے، لیکن تعلق تو اللہ سے ہے۔ کہ ایک لطیفہ کسی کا روشن ہے یا کسی کے منازل عرشوں تک ہیں، یہ الگ بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن تعلق جہاں تک جسے تعلق کہتے ہیں وہ تو ہے۔ تو جب وسوسہ ڈالتا ہے شیطان تذکروا، تو ادھر سے اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بدماشی کر رہا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور انہی کے بھائی ہیں دوسرے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہے یا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نصیب نہیں ہے، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، انہیں برائی میں گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور آگے آگے لے کر چلتا رہتا ہے۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور پھر یہ عالم ہو جاتا ہے کہ وہ برائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ میں کل لاہور درس قرآن آ رہا تھا سیٹلائٹ پہ، تو میں تھوڑی دیر سنتا رہا، تو حکیم سر سہارنپوری درس دے رہے تھے، اور بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا، مجھے بہت پسند آیا۔ وہ فرمانے لگے کہ خواہش نفس ایک طرف کھینچتی ہے جس کی باغ شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ایمان اور اللہ سے تعلق دوسری طرف۔ اب انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ حیوان کو جو بھی ہانک لے وہ اس کے آگے چل پڑتا ہے، انسان کو کوئی بلائے تو وہ سوچتا ہے یہ دوست ہے یہ دشمن، یہ اسے اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، تمیز دی ہے۔ تو فرمایا خواہش نفس کے پیچھے چل پڑنا تو ایسا ہے جیسے جانور کو کسائی ہانک کر لے جانا، اور اسے یہ خبر نہ ہو کہ مجھے ہانک کر لے جانے والا چرواہ ہے یا کسائی۔ وہ خوشی خوشی جانور آگے چلتے رہتے ہیں، شاید آگے جا کر کھانا ملے گا، چراگاہ میں لے جائے گا، پانی ملے گا، حالانکہ وہ مذبح خانے لے جاتا ہے اور گلے کاٹ دیتا۔ تو جانور میں تو تمیز نہیں ہوتی کہ مجھے ہانکنے والا کسائی ہے یا چرواہ۔ انسان میں اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ مجھے کھینچ کر لے جانے والا میرا دوست ہے یا دشمن۔ خواہش نفس یا شیطان کی دعوت قصاب کی دعوت ہے، اس کے ساتھ چلنا ایسا ہے جیسے
جانور کسائی کے آگے چل پڑتا ہے، اور انسان میں تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کرے، اس کا رد کرے۔ بہرحال جتنا بھی بات کو ہم گما پھرا کر لائیں، بندے کے پاس علاج ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر کبھی کوئی لمحہ غفلت کا آ بھی جائے تو فوراً پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھول گیا، کوئی لمحہ غفلت کا آ گیا، جیسے خیال آیا پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر۔ صبح و شام کے اذکار تو معمولات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذکر صرف صبح و شام کرنا ہے، ذکر ہر لمحہ ہر آن جاری رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے کاروبار کے اوقات میں تھوڑی تھوڑی توجہ اس طرف رکھیں، کبھی 5 منٹ 10 منٹ بعد ایک دفعہ لطائف کو کلو کو دیکھ لیا تو یہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ شیطانی وساوس کا دفاع کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سمجھیں کہ کوئی تعویذ دے دو یا کوئی علاج دے دو، اس کا نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی علاج ہے، یہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے من جانب اللہ، اور اسی آزمائش پہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں انہی کا حساب ہونا ہے روز حشر کو۔ لہذا اس کا علاج بھی اللہ کریم نے بتا دیا، یا پھر آدمی وہ درجہ پا لے ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کو آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا، اس راستے سے نہیں گزرتا جس سے آپ آ رہے ہیں، یا پھر وہ مزاج پیدا کرے، وہ قرب پیدا کرے، وہ ایثار پیدا کرے۔ اور اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ میرا کچھ نہیں سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو شیطان فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے اور یہ ماننا بڑا مشکل ہے۔ میری خوبیاں، میرا کمال، میرا مال، میری جائیداد، میرے مکان، میرے محل، میری گاڑی، میرا سرمایہ، اس کا انکار کرنا انتہائی مشکل ہے، اور تب ہی بندہ کر سکتا ہے جب اسے اس سے کوئی بہتر چیز ملے۔ اگر اس سے اچھی چیز نہ مل رہی ہو تو بندہ اسے انکار نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں جی یہ جوتا پھینک دیں، کیا اس سے پرانا ٹوٹا ہوا لے کر پھینک دے گا کوئی؟ اس سے اچھا دیں گے بھی یہ پہن لو، پھر بے شک وہ پھینک دے گا۔ اس مال و منال، عزت و جاہ، شہرت، سہولتیں، ان سب سے بہتر ہے جمال الہی۔ اگر اس کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے تو یہ سب کچھ اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ بندہ ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جیسے کتنا بڑا ادارہ ہے، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، یہ کسی کے باپ کا گھر تو نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو نہیں ہے لیکن مجھے یہاں کام کرنا ہے۔ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں تو آپ کیسے اٹھا کر لے جائیں گے؟ ہر کوئی اللہ اللہ اس لحاظ سے کرتا ہے کہ بہت اچھی جگہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، الحمدللہ آرام دہ، لیکن میری ملکیت تو نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ہم نے جھوٹ باندھ رکھا ہے یہ میرا ہے، یہ اس کی مرضی۔ وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے۔ وہ چاہے تو عام آدمی کو حکومت دے دے، اور چاہے تو حاکم کو پھانسی پہ لٹکا دے، اسے کون روک سکتا؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ لیکن یہ یقین تب آتا ہے جب اس کے جمال سے کوئی ذرا نصیب ہو جائے، اور یہ کام ہو جائے تو شیطان کے پاس کرنے کو کچھ رہتا ہی نہیں۔ جب بندے کے پاس ہے ہی اللہ کا نام تو پھر وہ کیا چھین لے گا؟ اللہ کریم تمام احباب کو یہ دولت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔